آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 44 کا نصف آخر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 44 سورۃ الحاقہ۔ جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا کہ جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ بے یمینہ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ کہ آؤ پڑھو تم میرا اعمال نامہ، انی ظننت بے شک میں نے یقین کیا ہوا تھا، انی ملاق حسابیہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ بس وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الحاقہ میں سب سے پہلے تو اس قیامت کا یہ تذکرہ فرمایا کہ وہ قیامت برحق ثابت ہونے والی ہے اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد چند قوموں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اس قیامت کا انکار کیا، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط اور پھر قوم نوح کا۔ فرمایا کہ انہوں نے جب قیامت کا انکار کیا تو پھر ہم نے ان کو بڑی سخت پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا۔ دنیا میں بڑا ہی شدید عذاب ان کے اوپر آیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ قیامت بلا آئے گی کب واقع ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے عین جو فکس ڈیٹ ہے وہ تو کسی نبی رسول کو بھی نہیں بتائی۔ ہاں اس کے بارے میں کچھ علامتیں اور نشانیاں ضرور بتائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کون سا سن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ اتنی بات ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا جس دن یہ قیامت برپا ہوگی، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ تو قیامت کے برپا ہونے کی اللہ نے یہاں پر وہ ایک نشانی اور علامت بیان کی، فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، ایک ہی دفعہ پھونک مارنا، تو اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ ساری کائنات کا نظام وہ درہم برہم ہو جائے، جو بھی روح چیز ہے، جاندار ہے، سب کے سب وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندروں کے اندر آگ بھڑک اٹھے گی، اور یہ جو جنگلی جانور ہیں یہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ کسی کو اس وقت اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوگی، بڑا سخت دن ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، تو سارے پھر اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے اور میدان محشر کی طرف سب چل پڑے۔ تو بھائیو یہ نا اس قیامت کا اللہ تعالیٰ نے کچھ منظر بیان کیا، اس کی منظر کشی کی ہے۔ تو فرمایا جس وقت یہ قیامت برپا ہو جائے گی تو اس وقت دو قسم کے لوگ وہ سامنے آئیں گے۔ دنیا میں تو لوگوں کے مذاہب کی اور فرقوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی لمبے چوڑے فرقے نہیں کہ یہ عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ ہندو ہیں۔ میرے بھائیوں اس وقت دو ہی قسم کے لوگ منظر عام پر آئیں گے۔ ایک گروہ وہ اہل جنت کا ہوگا اور دوسرا گروہ اہل جہنم کا ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یعنی صرف دو گروہ، ایک جنتیوں کا گروہ اور ایک جہنمیوں کا گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آج ہم سبق پڑھنے لگے ہیں اس کے اندر بھی بس ان دو ہی گروہوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، دائیں ہاتھ میں، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ آخری پارہ ہے نا 30واں پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جہاں تک تعلق ہے نا اس شخص کا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب جو ہے وہ بڑا آسان حساب
دونوں آیتوں کے اندر ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، تھوڑی سی توجہ دیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ پہلے اعمال نامہ پکڑایا جائے گا اور اس کے بعد حساب ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ پہلے کیا کیا جائے گا؟ پہلے اعمال نامہ پکڑایا جائے گا اور حساب جو ہوگا وہ اس اعمال نامہ کے پکڑانے کے بعد وہ سامنے آئے گا۔ دیکھیں نا ترتیب کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا بڑا آسان سا حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اس آسان حساب سے جو ہی وہ فارغ ہوگا تو وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا، اور اس وقت اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو نیک لوگ ہیں، جو اہل جنت ہیں، جو سعادت مند ہیں، ان کو پہلے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور اس کے بعد وہاں وہ حساب کے لیے بعد میں حاضر ہو۔ اسی طرح جو بدبخت ہیں اور جو یعنی جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو ان کو بھی اعمال نامہ پہلے پکڑا دیا جائے گا، ان کا بھی حساب بعد میں ہو۔ تو بھائی یہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ ہے ترتیب۔ ہمارے ذہنوں میں شاید عام طور پر یہ ہے کہ پہلے حساب ہوگا، حساب ہونے کے بعد اگر وہ پاس ہو گیا تو اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا ہے۔ یہ ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، حساب بعد میں ہوگا۔ نیک آدمی کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور پھر اس سے آسان سا حساب لے لیا جائے گا، اور برے آدمی کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور اس کے بعد اس کا پھر بڑا ٹف قسم کا حساب ہوگا، بڑا مشکل حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کہ پھر بڑا سخت قسم کا حساب اور بڑا ہی اوپرا قسم کا پھر عذاب دیا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر نمبر 1 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جو آدمی دیا گیا اپنا اعمال نامہ بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج کروایا گیا، مشہور واقعہ ہے واقعہ معراج، آپ کو جس وقت معراج کروایا گیا اور آپ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی تشریف لائے، وہاں سارے انبیاء کی آپ نے امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ کو ایک سیڑھی کے ساتھ آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ لفظ اگرچہ سیڑھی ہی بولا جاتا ہے، لیکن معراج کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر لے جانے والی چیز۔ وہ موجودہ دور میں بڑی عالی شان یہ لفٹ بھی تو ہوتی ہے، بڑی خوبصورت، لیکن وہ جس لفٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، نہ جانے وہ کیسی
آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون، بتایا گیا پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی جناب آدم علیہ السلام سے۔ کیسے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مرحبا بابن الصالح، کہ اس نیک بیٹے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اپنا کون سا رشتہ ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ میں اپنے اس نیک بیٹے کو کیا کہتا ہوں؟ خوش آمدید۔ اور اس کے بعد دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اور ہر نبی نے جس نے بھی آپ کو ویلکم کیا تو ہر نبی نے یہی کہا کہ مرحبا باخی الصالح، کہ خوش آمدید ہو میرے نیک بھائی کو۔ انہوں نے ایک بھائی کے رشتے کو ظاہر کیا۔ جب ساتویں آسمان پر گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے۔ باقی سارے نبیوں نے کہا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، لیکن پہلے اور ساتویں آسمان پر دو نبیوں نے کیا کہا؟ نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ تو جب پہلے آسمان پر گئے نا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ اپنا چہرہ مبارک اپنی دائیں طرف گھمایا، تو چہرہ گھمانے کے بعد وہ یعنی مسکرا پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ مبارک بائیں طرف گھمایا، تو بائیں طرف گھمانے کے بعد وہ رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ابا جی آدم علیہ السلام دائیں طرف چہرہ گھما کر ہنس پڑے اور بائیں طرف چہرہ گھما کر رو پڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے دائیں طرف چہرہ گھمایا تھا نا تو اس وقت اللہ نے ان کو ان کی وہ اولاد دکھائی تھی کہ جن کو قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جانا ہے، اور وہ سعادت مند ہیں اور وہ جنت کے حقدار بنیں گے۔ اور جب انہوں نے بائیں طرف اپنا چہرہ گھمایا تو اس وقت ان کو ان کی وہ اولاد دکھائی گئی کہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، اور وہ پھر بالآخر جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو جناب آدم علیہ السلام اس لیے اپنے خوش بخت اور سعادت مند بچوں کو دیکھ کر وہ ہنس پڑے تھے، اور اپنے بدبخت اور جہنم کے حقدار بچوں کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ کیوں بھی بات سمجھ رہی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں یہ دیکھ لیا نا دائیں اور بائیں، اس کا فرق کتنا ہے؟ دائیں اور بائیں۔ میرے بھائیوں ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا دین وہ الحمدللہ دین فطرت ہے۔ کیا ہے؟ دین فطرت۔ اور یہ دین فطرت کی ہی علامت ہے کہ بندہ اگر دین کو سمجھنا چاہے نا تو سارے کے سارے دین کا ایک ہی مزاج ہے، پورے دین کا ایک انداز ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ تم نے جو بھی کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ جس کام کے اندر شرف پایا جائے، یا اس میں کوئی عزت پائی جائے، یا اس کے اندر کوئی بہتری والا پہلو ہو، تو وہ کام
दाईं तरफ से। लेकिन जिसमें इज्जत वाला पहलू ना हो, जिसमें कोई शर्फ वाला पहलू ना हो, तो उसको अपनी किस जानब से उसका आगाज किया करो? बाईं जानब से। अब आप देख लें, हम खाना खाते हैं किस हाथ से खाते हैं, और पानी पीते हैं तो किस हाथ से? दाएं हाथ से। लेकिन मेरे भाइयों, जब हम वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तो अस्तंजा किस हाथ से करते हैं? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अब खाना खाना, पानी पीना, मशरूब लेना, चाय पीना, बोतल पीना, किसी को कोई चीज पकड़ाना, किसी से कोई चीज पकड़ना, ये सारे काम जो है ये शर्फ वाले काम हैं, इज्जत वाले काम हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी खाना खाए तो अपने दाएं हाथ से खाए, जब पानी पिए तो दाएं हाथ से पिए, जब किसी को कोई चीज पकड़ाए तो दाएं हाथ से पकड़ाए, जब किसी से कोई चीज पकड़े तो दाएं हाथ से पकड़े। और फिर आपने फरमाया, फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, जो शैतान होता है ना, वो अपने बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है। भाई बात समझे ना? लेकिन ये है कि जब वॉशरूम में गए, वॉशरूम में तो वहां कौन सा हाथ इस्तेमाल किया? वहां बायां इस्तेमाल किया। बल्कि सही हदीस है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयमस्सा अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अस्तंजा के वक़्त वॉशरूम में अपनी सफाई करते हुए अपने दाएं हाथ को वो यानी इस्तेमाल करने से मना किया है। आपने फरमाया कोई आदमी अपने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को ना छुए। तो मेरे भाइयों, बात समझ आई ना कि हमारे इस्लाम का भी मजाज ये है कि हमेशा जो अच्छे काम हैं, अच्छे काम वो किससे किए जाते हैं? दाएं हाथ से। जो शर्फ वाले काम हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वला तखुत्तहु बियमीनिका, ऐ नबी ये तो हमने आपको खुद ही अनपढ़ रखा है, अनपढ़ हमने खुद रखा है आपको, कि अगर आप पढ़े लिखे होते और आप अपने दाएं हाथ से लिखना जानते होते तो ये बातिल परस्त ये आप पर शुबा करते, कहते पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बड़ा तालीम याफ्ता है, अपने पास से कलाम तैयार करके ले आता है और कहता है ये अल्लाह का कलाम है। फरमाया हमने इसलिए आपको रखा ही अनपढ़ है ताकि कोई शक करने वाला शक करे ही ना। हमने आपको रखा ही अनपढ़, खुद हमने आपको अनपढ़ रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई इबारत पढ़ सकते थे और ना कोई जुमला लिख सकते थे। अल्लाह अकबर, समझ आई ना बात? तो मेरे अजीज भाइयों, मस्जिद में जब जाएं तो सबसे पहला कदम अंदर कौन सा रखते हैं? है जी, दायां। और जब मस्जिद से बाहर निकले तो फिर सबसे पहला कदम बाहर कौन सा रखते हैं? बायां। वॉशरूम में जाएं तो सबसे पहले कौन सा कदम अंदर रखते हैं? बायां। जब निकले तो सबसे पहले कदम कौन सा बाहर रखते हैं? दायां। आपने देखा कि पूरे के पूरे इस्लाम का एक मजाज है, पूरे के पूरे इस्लाम का क्या है? एक अंदाज। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ फरमा है, एक दफा तशरीफ फरमा है, सहाबा आपके इर्द गिर्द ऐसे एक दायरे की शक्ल में बैठे हुए हैं, दायरा सा बना हुआ है। ये सही मुस्लिम में वाक़या आता है।
تو آپ کو ایک آدمی نے لا کر ایک دودھ کا بڑا سا پیالہ بڑے سائز کا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لا کر پیالہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے جتنا دودھ نوش فرمانا تھا آپ نے نوش کیا. ایک اور واقعہ ہے کہ آپ نے پہلے سب کو پلایا اور وہ واقعہ اور ہے، یہ میں واقعہ اور سنا رہا ہوں. تو جب آپ نے دودھ نوش فرما لیا تو وہ جو صحابہ کا ایک دائرہ تھا نا، تو بالکل فرنٹ پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما، وہ سامنے بیٹھے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ پیالہ اس سے دودھ نوش فرما کر، تو آپ نے نا اس کے بعد سیدنا ابو بکر کو نہ پکڑایا، جو بھی دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا نا اس کو پکڑا دیا. تو وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو سامنے ہے. ابو بکر مطلب یہ تھا کہ اب آپ کے بعد اگر امت میں کسی کا مقام، مرتبہ یا سٹیٹس نظر آتا ہے تو وہ ابو بکر ہے. گویا اس بات کا اعتراف اس دور میں تمام اہل ایمان کو بھی تھا اور اہل کفر کو بھی تھا. سب کو اس بات کا ادراک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہیں. اور بھائیو، احد کی جنگ میں ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے سب سے پہلے پوچھا تھا کیا تم میں محمد ہیں؟ خاموشی رہی. پھر دوسرا سوال اس نے کیا کیا تھا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ پھر خاموشی رہی. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کیا تم میں ابن خطاب، عمر بن خطاب ہیں؟ پھر خاموشی رہی. تو جب تینوں کے بارے میں خاموشی رہی، اس نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی یہ ساری مرکزی قیادت شہید ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. پھر اس نے نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، حبل زندہ باد، جو ان کا بہت بڑا بت تھا. تو اس وقت پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ابو سفیان کو جواب دو، اب ابو سفیان کو جواب دو. اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ فرمایا اس کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے اور وہ سب سے زیادہ جلال والا ہے. جب جواب دیا نا تو جواب دینے والے عمر بن خطاب تھے. تو ابو سفیان پھر ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا کہ ابن خطاب تو ابھی زندہ ہے؟ تو ابن خطاب کہتے ہیں ہاں میں بھی زندہ ہوں، اور میرے سوا تو نے جن جن کا نام لیا ہے وہ سارے ہی الحمدللہ زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان بچا کر رکھا ہوا. تو ابو سفیان جو حالت کفر میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نام پکارا تھا؟ ابو بکر. تو میرے بھائیوں، وہ مجلس ہے، یہ اہل ایمان کی مجلس ہے. اللہ کے نبی نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا تو توجہ دلانے والے نے کہا کہ ابو بکر آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ یہ پیالہ اپنے بعد ابو بکر کو پکڑائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالیمین، علیکم بالیمین، علیکم بالیمین. آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا. فرمایا میں تمہیں بھی یہ بات کہتا ہوں، ہمیشہ دائیں طرف کا اہتمام کیا کرو. کس کا اہتمام کیا کرو؟ اس لیے میں نے اپنی جان جو میرا دائیں طرف ہے میں نے اس کو پیالہ پکڑایا ہے. پھر آگے وہ چلتا چلتا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو ان تک پہنچا. تو میرے عزیز بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال یہ بات صحابہ کے ذہن میں، دل اور دماغ میں یہ پیغام
تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب برآمدہ شخصیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن دیکھ لو کئی ایسے بد باطن وہ آج بھی یہ شور مچاتے ہیں کہ جی علی کا پہلا نمبر. میرے پیارے بھائیوں یہ علی کا پہلا نمبر کہاں سے آ گیا؟ علی کی تو ترتیب میں بھی ان کا چوتھا نمبر ہے. اگر خلافت کو بھی لیں تو جناب علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جو اسلام ہے نا یہ سارے کا سارا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور پورے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ جو ترجیح دیتا ہے جو پریفر کرتا ہے کس کو کرتا ہے؟ دائیں جانب. ٹھیک ہے نا؟ کس کو؟ دائیں. جو شرف والے کام ہیں جو عزت والے کام ہیں جو وقار والے کام ہیں ان کاموں میں ہمیشہ اسلام وہ دائیں جانب کو ترجیح دیتا ہے. اور جن میں عزت اور شرف اور وقار نہیں پایا جاتا ان کاموں کے اندر اسلام بائیں جانب کو ترجیح دیتا ہے. بھائی یہ اب اصول یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. بس جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. بس وہ کہے گا کہ آؤ اقرأوا پڑھو تم کتابیہ میرا اعمال نامہ. آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پورا یقین تھا پورا یقین ہوگا کہ میرے اعمال نامے میں انشاءاللہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. میرے اعمال نامے میں کیا ہے؟ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اگر میری زندگی میں مجھ سے انسانی بشری تقاضے کے تحت کوئی گناہ ہوئے بھی تھے تو یا تو اللہ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے بلکہ کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اللہ کتنی خوش قسمتی ہے. سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب پھر یعنی اپنی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں گناہ اللہ ان گناہوں کو کنورٹ کر دیتا ہے نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو اب جب دیکھیں نیکیاں تو نیکیاں ہی رہی تو جب گناہ بھی نیکیاں بن گئی تو نامہ اعمال میں پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں ہی نیکی. اللہ اکبر. فرمایا وہ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ آؤ پڑھو تم میرا اعمال نامہ. انی ظننت بے شک میں یقین رکھتا تھا. یہ جو لفظ ظن ہے نا اس کا عام معنی ہوتا ہے گمان لیکن جب یہ اپنے سیاق و سباق کی طرف سے دیکھا جائے تو پھر یہ کبھی کبھی یہ یقین کا معنی بھی دیتا ہے. اب یہاں پر یہ ظنن تو یہ گمان کے معنی میں نہیں بلکہ کس معنی میں ہے؟ یقین کے معنی میں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے بارے میں گمان کافی نہیں بلکہ یقین ضروری ہے. آخرت کے بارے میں کیا ضروری ہے؟ آپ دیکھ لیں پہلا ہی پارہ اور شروع والا رکوع سورۃ البقرہ کا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں تو لہذا آخرت کے بارے میں صرف گمان سے گزارا ہوگا یا یقین لازمی ہے؟ یقین لازمی ہے.
تو اس لیے یہاں پر ظننتو کا معنی ہی یہ کیا گیا ہے کہ بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ انی ملاق حسابیہ، بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو. مجھے یقین تھا، میں اس کے لیے پھر تیاری بھی کرتا تھا. کیوں بھائی؟ جس کو یقین ہو کہ قیامت آنی ہے تو پھر وہ اس کے لیے تیاری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جس کو یقین ہی نہ ہو قیامت کے بارے میں وہ خاک تیاری کرے گا. اللہ اکبر. فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں پر وہ من پسند زندگی میں ہوگا. من راضیہ، وہاں وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو ڈیمانڈ کرے گا وہ پورا کیا جائے گا، جو خواہش کرے گا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو اس کے دل میں تمنا آئے گی اس کی وہ تمنا فوراً پوری کی جائے گی. اور میرے بھائیوں بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ دنیا میں لوگ جھوٹے نعرے لکھ دیتے ہیں، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو. یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے. یہ لکھ دیتے ہیں نا یہ نجومی پاوسٹ، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو. میرے بھائیوں دنیا میں تمنائیں جو ہوتی ہیں، آرزویں جو ہوتی ہیں، وہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی. بڑے بڑے صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور بڑی بڑی طاقتوں، قوتوں، عہدوں اور منصبوں کے مالک، ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کہہ دینا کہ وہ تمنا ہی کیا جو پوری ہو نہ ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. اور آگے پھر جو بکواس لکھی ہوتی ہے کہ آگے لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، ہم ایسا کام کریں گے، ایسا ہم جناب کرشمہ دکھائیں گے کہ وہ جو تیرا محبوب تیری بات نہیں نہ مانتا، وہ جو تیرے کہے میں نہیں آ رہا، تو دیکھنا ہم ایسے اپنے معقلوں کے ذریعے، ہم ذاتوں کے ذریعے، اپنی شیطانی قوتوں کے ذریعے ہم ایسے کرشمے دکھائیں گے کہ وہ محبوب وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا تیرے قدموں میں آ کر کے. اللہ اکبر. اور پھر جناب شوہر کو راہ راست پہ لانا، کاروبار کی بندش، شادی میں رکاوٹ، بڑے بڑے عجیب قسم کے دعوے. صرف ایک جنت وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی ہر تمنا پوری ہو. صرف ایک جنت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے مومن بندو، دنیا میں تم میری مانتے رہو، جب قیامت آئے گی تم جنت میں جاؤ گے تو پھر میں تمہاری مانوں گا. دنیا میں تم میری مانو، قیامت کے دن میں تمہاری مانوں گا. ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر ہم دنیا میں اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر اللہ قیامت کے دن ہماری مانے گا؟ وہ بھی نہیں مانے گا. فرمایا کہ فی عیشۃ راضیہ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں. اور وہ جنت جس کے اندر کئی درجے ہیں، کئی درجے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 100 درجے تو وہ ہیں جو اللہ نے صرف مجاہدین کے لیے تیار کیے. کتنے؟ 100 درجے. ان فی الجنت 100 درجات اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. فرمایا 100 درجے تو وہ ہیں جو صرف مجاہدین کے لیے. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان. یہ سارے
درجے یہ اللہ نے کن کو دینے ہیں؟ صرف مجاہدین. فرمایا کہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اس کے جو خوشے سمجھتے ہیں؟ یہ اردو میں لفظ بولتے ہیں خوشہ، سمجھے نا؟ اور پنجابی میں کہتے ہیں کچھا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھا. فرمایا قطوفها، اس جنت کے جو درختوں پہ لگے ہوئے جو پھل ہوں گے، ان پھلوں کے جو خوشے ہوں گے وہ دانیہ، وہ قریب ہونے والے ہوں گے. یعنی جس آدمی کو کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، بس وہ ابھی خواہش ہی کرے گا تو وہ پھل خود جھکتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا. ایک آدمی اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، لیٹے لیٹے اس کا دل چاہا کہ میں کیلا کھاؤں. تو میرے بھائیوں وہ کیلے کا درخت خود جھکتا ہوا اس کے پاس آئے گا، اپنے ہاتھ سے وہ کیلا توڑے گا اور کھائے گا. ویسے بھی آپ ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پھل تو یہاں ریڑیوں پہ بھی بک رہا ہوتا ہے، دکانوں پہ بھی بک رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ بندہ خود جا کر کسی باغ میں سے کسی پودے سے پھل توڑے اور پھر کھائے، اس میں اور ریڑھی پر خرید کر کھائے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہے نا فرق؟ فرمایا کہ قطوفها دانیہ، اللہ وہاں ایسا آٹومیٹکلی نظام قائم کر دے گا کہ ہر درخت کا پھل خود جھک کر اس کے پاس آئے. اس کے جو خوشے ہیں وہ قریب آنے والے ہوں گے، اور پھر اللہ کہے گا کلو کھاؤ واشربو اور پیو ہنیئا تر و تازہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے اس سبب سے کہ جو تم نے اپنے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا، وہ جو تم نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تم نے تلاوتیں کی، وہ تم نے کلاسیں اٹینڈ کی، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، اور پھر تم نے اس کے بعد جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کیا، وہ جو تمہاری زندگی کے آگے بھیجے ہوئے اعمال ہیں، ان کے بدلے میں آج تم یہاں موج سے کھاؤ اور پیو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. اچھا میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں کیوں ملیں گی، کیسے ملیں گی؟ نمبر 1، اس میں سبب بنیں گے ہمارے اعمال صالحہ، سبب بنیں گے ہمارے اعمال صالحہ، یہ سبب بنیں گے. لیکن یاد رکھنا کہ جنت کے حصول کا جو اصل معاملہ ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل یہ ہے جنت کے حصول کا اصل سبب، اصل معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں اپنے عملوں کے بل بوتے پہ جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل نہیں نہ ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو گویا کہ یہ دونوں چیزوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے. نمبر 1 اعمال صالحہ کی سپورٹ ہو، نمبر 2 اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل شامل حال ہو، تو پھر انسان جنت میں داخل ہوگا. اگر یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بھی کن کے شامل حال ہوگا؟ جن کے پاس اعمال صالحہ اور عقیدہ صحیحہ کا رأس المال ہوگا.
ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ راس المال نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی شامل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے تو کہا تھا اپنے چچا ابو طالب سے، کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کے سامنے جھگڑا کر کے تجھے بخشواؤں گا۔ کیوں؟ بھئی کم از کم تیرے پاس کچھ راس المال تو ہو۔ اگر تیرے پاس راس المال ہی نہیں ہے تو میں وہاں کیا بات کروں گا؟ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جہاں تک تعلق ہے شخص کا جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ بِشِمَالِهِ اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میری بدبختی، میں نہ دیا جاتا اپنا اعمال نامہ، یہ اعمال نامہ مجھے ملتا ہی نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال نامے میں گناہ ہی گناہ، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، برائیاں ہی برائیاں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب، مجھے اپنے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کہ وہ ہو جاتی کام تمام کرنے والی۔ کیا؟ وہ جو موت آئی تھی نا، بس اس موت کے ساتھ ہی میرا معاملہ وائنڈ اپ ہو جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھ سے مالیہ میرا مال، میرا مال بھی میرے کام، میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر اور شرک پر مرے تھے۔ جو کفر اور شرک پر مرے گا، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد وہاں اس کے کام آئے گی، کوئی چیز اس کو وہاں فائدہ نہیں دے گی۔ آپ دیکھیں اللہ نے سورہ لہب کے اندر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہیں کام آیا اس کی طرف سے اس کا مال اور اس کی کمائی نہیں کام آئی، اور کمائی سے مراد اولاد۔ لیکن جو مومن ہوگا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا، ایمان کی حالت میں موت آئی، تو ایسے انسان کی وہاں اولاد بھی کام آئے گی اور ایسے انسان کا وہاں خرچ کیا ہوا مال بھی کام آئے گا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ حدیث میں آتا ہے نا جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا معاملہ کٹ آف ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزوں سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 نیک اولاد، نمبر 2 صدقہ جاریہ، نمبر 3 اس کا کوئی علمی کارنامہ، تو ان کے ساتھ اس کا تعلق بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ فرمایا ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، جاتی رہی مجھ سے میری سلطنت، میرا جاہ و جلال، میرا وہ سارا روب اور دبدبہ آج ختم۔ کبھی تھا نا اس کا ایک حکم ہوتا تھا تو جناب روڈ بلاک ہو جاتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ رہے نا کہ جی میں کال دوں گا، میں یہ کروں گا، میری کال پر پورا ملک جام ہو جائے گا۔ لیکن آج کچھ بھی فرمایا ہلاک عنی سلطانیہ، کہ جاتی رہی مجھ سے میری وہ جاہ و حشمت، وہ میرا روب اور دبدبہ۔ فرمایا سب ختم، خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس بے ایمان کو پکڑ لو اور اس کو جکڑ لو۔ خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، پھر اس کو جکڑ لو، پھر اس کو کیا کرو؟ جکڑ لو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ میں، جہنم میں، صلوہ، اس کو ڈال دو، پھر دوزخ میں، جہنم میں اس کو ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی
کو پتہ ہے کہ کئی پرانے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سبق میں. آج کل تو بڑے بڑے جدید قسم کے آلات نکل آئے ہیں نا, یعنی وزن کرنے کے بھی اور کمائش کرنے کے بھی. ایسا ہے نا, بڑے بڑے انچی ٹیپ نکل آئے, بڑی بڑی آج کل جدید قسم کی چیزیں نکل آئی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 25-30 سال پہلے لوگوں نے اپنے بازوؤں کے ساتھ گز بنائے ہوتے تھے. ایسے ہی تھا نا, یعنی اس طرح کپڑا ماپنا ہوتا نا انہوں نے, تو ایسے اپنا بازو کھولتے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ میرا جو ہے نا کہاں تک آئے گا تو میرا گز ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایک پورا بازو اور اس کے بعد یہ آگے سینے کی چوڑائی, ان دونوں کو ملا لیا جاتا تو اس وقت کا, اس دور کا ایک گز بن جاتا تھا. یہ کیا بن جاتا تھا؟ ایک گز. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ذراع. اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی ایک بازو کھول لو اور آگے ساتھ سینہ ملا لو, جمع کر لو دونوں کو, تو یہ کیا بن جاتا تھا؟ گز. ٹھیک ہے نا. اور عربی میں اس کو ذراع کہتے ہیں, اور اگر دونوں ہاتھ کھول لیے جائیں تو اس کو عربی زبان میں باعن کہتے ہیں. یہ ذراعن ہے اور یہ باعن ہے. تو اسی لیے ترجمے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ 70 ذراع 70 گز. کیا ترجمہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتنی پہ میچ بنتی تھی؟ یہ گز بنتا تھا. سمجھے نا. ہاں کسی کا بازو لمبا کسی کا چھوٹا, لیکن جو متوسط قد کاٹ والا ہوتا تھا نا تو اس کا یہ گز بنتا. فرمایا فصلوں کو اس کو اس میں پرو دو. اس کو کیا کرو؟ اس میں پرو دو. انہو کان لا یؤمن, بے شک وہ نہیں ایمان لاتا تھا, باللہ اللہ پر. کس اللہ پر؟ العزیز, جو بہت زیادہ عظمت والا ہے, اس اللہ پر یہ ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور نہ وہ رغبت دلاتا تھا مسکین کے کھانا کھلانے پر. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم, بس نہیں ہوگا آج اس کے لیے کوئی گرم جوش دوست. کوئی گرم جوش دوست, یعنی آج اس کے لیے کوئی, یعنی وہ گرم یعنی سرگرم قسم کا دوست وہاں نہیں جس کے ساتھ کوئی بڑی گہری دوستی. فرمایا ولا طعام, اور نہ کوئی کھانا ہوگا, الا من غسلین, مگر زخموں کی پیپ. زخموں کی, وہاں پر یہ کھانا مہیا کیا جائے. زخموں کے اندر سے جو پیپ نکلتی ہے, کچا لہو نکلتا ہے. اللہ اکبر. بڑی پیاس لگے گی, بلک رہے ہوں گے اور ترلے مارے, کوئی چیز ہمیں پینے کو دے دو. فرشتے ان سے کہیں گے جاؤ وہ تالاب نظر آ رہا ہے, جاؤ وہاں پر جائیں گے تو وہ تالاب وہ ہوگا جس تالاب میں سارے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ جمع ہو رہی. وہاں پر جائیں گے, اب کچھ نہیں اور چارہ ہوگا, وہی وہ زخموں کی پیپ لے کر وہ اپنے منہ میں ڈالیں گے, اور جب وہ اندر ڈالیں گے تو اندر کی انتڑیاں کٹ کر باہر نکلیں. اللہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ولا طعام الا من غسلین, اور نہ کوئی کھانا ہوگا مگر زخموں کی پیپ کا. لا یاکلہ الا الخاطئون, نہیں کھائیں گے اس کو مگر گناہگار. نہیں کھائیں گے اس کو مگر گناہگار. اللہ بھائیو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان ہے.
کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بھائیوں کو. بھائی اب رابطہ کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری کلاس میں اب بہتری آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ہمارے ساتھیوں کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی اپنے طور پر بھائیوں سے رابطہ کریں تاکہ ہماری یہ کلاس جو ہے اس سے زیادہ باروں ہو سکے. آج دیکھیں نا ماشاءاللہ بائیں طرف کافی تعداد بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اگلی دفعہ یہ پھٹیاں تھوڑی سی آگے ہو جائیں اور پیچھے بھی ایک ایک لائن لگیں. تو بھائی انشاءاللہ محنت کریں گے نا جی اللہ تعالیٰ آپ کو. دوسری بھائیوں بات یہ ہے کہ بھائیوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ نا وہ اعلان کیا تھا یہ پارٹیشن کے لیے. تو مجھے بھائی نے بتایا کہ صرف 9,000 روپیہ کا پچھلی دفعہ جمع ہوا تھا جبکہ اس کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا 50,000. مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ابھی 41,000 ہمارے ایسٹیمیٹ میں سے کم ہے. تو آپ اس میں کچھ تعاون فرمائیں تاکہ یہ جو ایک خرچہ ہے یہ کلاس اپنے اوپر ہی بوجھ برداشت کرے. ہم اس کا خرچہ اس کا بوجھ دفتر میں وہاں پر نہ ڈالیں. تو بھائی اس کے لیے جو بھی تعاون کرنا چاہیں وہ عرفان صاحب ہیں ان کو آپ تعاون پیش کریں. وہ کلاس کے وہ ذمہ دار بھی ہیں مسئول بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اگلی دفعہ انشاءاللہ وہ سوال جواب والا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. تو آپ کو دعوانا